ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم آتے حضور کی خدمت اس کمرے میں رہتے، اور یہ جائزہ لینے کے لیے اوائل نوجوانی کا دور تھا، شیخ کے معمولات کا علم حاصل کرنے کی مریدوں کو قریت ہوتی تاکہ اتنا ہو سکے زندگی میں انسان داخل کرے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ رات کے مختلف حصوں میں کبھی 11 بجے، پھر 1 بجے، پھر 2 بجے، پھر 3 بجے، پھر 4 بجے، سردیاں بھی گرمیاں بھی مختلف زمانوں میں ساری رات ہم اٹھ کے دیکھتے۔ اس کمرے میں ہلکی لائٹ ہوتی اور ساری رات جب دیکھتے ایسا لگتا کبھی حضور اب قیام میں کھڑے ہو گئے ہیں، کبھی رکوع میں کھڑے ہو گئے، اور رات بھر عبادت میں کھڑے رہنے کا معمول ہو۔ کبھی رات کے 1:30 2 2:30 بجے باہر تشریف لے آتے اور آرام سے ادھر گھومتے رہتے، یعنی رات بھر جاگنا، عبادت اور مجاہدوں میں گزارنا۔ یہ وہ معمولات تھے حضور کے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی ولادت تو اس دور میں ہوئی، اس صدی میں ہوئی، اور آپ ہوئے تو اس دور میں، مگر یقین جانیے کہ مرتبہ ان اولیاء جیسا پایا جو صدیوں پہلے دنیا میں گزر چکے، مرتبہ ان اکابر اولیاء اللہ کا پایا جو صدیوں پہلے گزر گئے، کئی 100 سال پہلے جو گزر گئے، اور جو حالات تقویٰ کے، طہارت کے، علم کے، عمل کے، کشف کے، مجاہدے کے، ریاضت کے، بصیرت کے، معرفت کے، ولایت کے، بلندی کے احوال وہ پائے جو اس دور میں تصور بھی ممکن نہیں، جو صدیوں پہلے اکابر اولیاء اللہ پاک ہیں۔ تو گویا وہ صدیوں پہلے کے اولیاء اللہ میں سے ایک ولی اللہ تھے جو اس دور میں اللہ نے حضور کی امت کو عطا کی۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر آپ پاکستان تشریف لائے تھے، چونکہ انہیں کے نائب بن کر آئے، ان کے نمائندہ بن کر آئے تھے، تو آپ نے آپ کو لاہور بھیجا تھا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سیدھا فرمایا تھا لاہور جاؤ، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس، پھر وہاں سے فیصلہ ہوگا کہ کہاں قیام فرمانا ہے۔ آپ جب 56 یا کم و بیش 1956-57 کے لگ بھگ جب پہلی بار پاکستان تشریف لائے، سیدھا لاہور حضور داتا گنج بخش کے مزار اقدس پر، اور 40 دن حضور وہاں چلہ کش رہے، جیسے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکابر اولیاء اللہ جو ہند کی طرف آتے وہ حضور داتا صاحب کے ہاں چلہ کشی کر کے پھر اگلی سلطنت ان کے سپرد ہوتی تشریف لے جاتے۔ 40 دن چلہ فرمایا، پھر وہاں سے کوئٹہ میں منتقل ہونے کا حکم، پھر کوئٹہ اور کراچی، بلوچستان اور کراچی سندھ کی سرزمینوں کو حضور اپنی حیات ظاہری میں نوازتے رہے۔ تو آپ کا آنا بھی حضور غوث پاک کے حکم سے تھا، اور دنیا میں ہر طرف فیض کا تقسیم کرنا بھی حضور کو۔ آپ کی ذات دیکھنے میں سیدنا طاہر علاء الدین کا وجود تھا، اور تقسیم فیض میں حضور غوث پاک کا فیض تقسیم کرتے تھے۔ اور ہم تو نابینا لوگ ہیں، ہمیں کیا خبر کہ کیا مرتبہ تھا اور کیا مرتبہ ہے، یہ مرتبے والے ہی مرتبے والوں کو جانتے ہیں، جو اہل نظر ہو گزرے اور اہل مراتب ہو گزرے، قدر تو انہوں نے کی، قدر تو انہوں نے کی۔ میں تو کبھی اپنے آپ کو کوستا ہوں اور اپنے آپ کو لعنت اور ملامت کرتا ہوں کہ عمر بھر آرزو کرتے رہ گئے مگر مرید بننے کی سمجھ نہ آ سکی کہ مرید کیسے ہوتا ہے۔ کبھی کوستا ہوں کہ کاش یہ توفیق ہوتی کہ کوئٹہ کی سرزمین پہ آتے، جوتے پہننے تو درکنار، بلکہ پاؤں کی بل چلنے کی بجائے سر کے بل چل کے یہاں، مگر یہ نہ شعور تھا، نہ سمجھ آئی، نہ توفیقات ہمیں ایسی، وہ مقام و مرتبہ تھا۔ اہل نظر کا عالم یہ ہے کہ جب حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصل آباد تشریف لایا کرتے تھے، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعوت پر چند بار آپ فیصل آباد تشریف لے گئے، تو عالم یہ تھا کہ فیصل آباد کے ریلوے اسٹیشن سے لے کر جامع رضویہ تک حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفید کورے لٹھے کے فیکٹری سے نکالے ہوا کورا لٹھا جو استعمال بھی نہ ہوا، سفید کورے لٹھے کے کپڑے کے تھان ریلوے اسٹیشن سے لے کے جامع رضویہ جنگ بازار تک بچھاتے، اور حضور کی کار اس لٹھے کے کپڑوں کے اوپر چل گیا۔ اور ایک مرتبہ علماء نے جو حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے خود اپنے تلامذہ ہیں،
اکابر علماء انہوں نے خود مجھے بتایا، خود ان طلباء نے جو حضور کے مرید نہیں ہیں، مرید بھی حضرت محدث اعظم پاکستان کے اور شاگرد بھی ان کے، انہوں نے خود جلسوں میں بیان کیا کہ ایک مرتبہ جب سٹیج پر آئے تو حضور آ رہے تھے سٹیج پر چڑھنے کے لیے، اور اچانک وہ رش کی وجہ سے کپڑے کا تھان جو تھا کپڑا ہٹ گیا، زمین ننگی ہو گئی. وہ کہتے ہیں حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمین پر گر پڑے، اپنا جبہ زمین پر بچھا دیا جھک کر تاکہ حضور کے قدم زمین پر نہ پڑے ان کے جبے پر. یہ عالم تھا. اور 1956 میں جب حضور قطبۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف تشریف لے گئے، اس وقت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ تھا. اور مجھے یہ بات مولانا تقدس علی خان صاحب نے، نام سنا نا آپ نے، یہ بڑی بنیادی تاریخی چھو سوالوں کی باتیں عرض کر رہا ہوں آپ. مولانا تقدس علی خان صاحب علماء اہل سنت کے پاک و ہند کے بہت بڑے اکابر علماء میں سے، پیر جو گوشت میں مثال. یہ روایت انہوں نے خود مجھے بیان کی. کہتے ہیں ہم بریلی شریف میں تھے، حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قبلہ کا زمانہ تھا. یہ مولانا اختر رضا خان صاحب اور مولانا ریحان رضا خان صاحب، یہ لوگ چھوٹے چھوٹے. حضور تشریف لے گئے بریلی شریف کے ریلوے اسٹیشن پر. جب پہنچے انہوں نے بتایا کہ بریلی شریف اور ہندوستان کے علماء، مشائخ، مسلمان، اعلیٰ حضرت کے مریدین، متعلقین، متوسلین اور حضور غوث پاک کے عقیدت مند لاکھوں کی تعداد میں حضور کی گاڑی بریلی ریلوے اسٹیشن سے لے کے اعلیٰ حضرت کے مزار مبارک تک لاکھوں اللہ، جن میں مشائخ اور علماء بھی تھے، گاڑی کو، کار کو کندھوں پر اٹھا کر زمین پر کار نہیں چلنے دی. کم و بیش 3 میل کا کم و بیش فاصلہ ہوگا، میں نے خود دیکھا ہے، حاضری دی ہے بریلی شریف. کار کندھوں پر اٹھا کر لے گئے. یہ مختلف جگہوں پر چھپی. ایک روز میں نے تصدیقاً یہ بات حضور کے سامنے پیش کی، یوں ہی عرض کیا حضور تو یہ بات سنی ہے. تو حضور مسکرا پڑے، ان کی عاجزی اور ان کی ساری کارکردگی، مسکرا پڑے. فرمایا پروفیسر صاحب یہ درست ہے، ان لوگوں نے ہمارا گاڑی جنازہ کے مقام پہ کندھوں پر اٹھا دیا. تصدیق تو کندھوں پر کار اٹھا کر لے گئے. اور بڑے بڑے اکابر مشائخ اور علماء ان کار اٹھانے والوں میں. اور مولانا تقدس علی خان صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کار کے اٹھانے والے علماء میں بھی شامل تھا. 3 دن حضور بریلی شریف میں رہے. کتنے دن؟ تقریباً 3 دن وہاں رہے. اور 3 دن جب تک آپ سرزمین بریلی پر رہے. مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نبیرہ اعلیٰ حضرت، جب تک حضور سرزمین بریلی شریف پر رہے اس وقت تک انہوں نے بریلی شریف کی زمین پر جوتے نہیں پہنے. اور جب حضور غسل یا وضو کے لیے تشریف لے جاتے تو سب کے لیے منع کر دیا. مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے وضو اور ہاتھ دھلانے کے لیے لوٹا اور برتن خود اٹھا کے ننگے پاؤں کھڑے رہے. یہ عالم تھا ادب کا، احترام کا، تعظیم کا، تکریم کا. ہم نہ بینا نہ سمجھ لوگ، ہمیں کیا خبر کہ یہ کیا درگاہ ہے، کیا دربار ہے، کیا مقام ہے. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم کا عالم کیا. حضور کے دادا جان حضرت قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبد الرحمن النقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دادا جان، سگے دادا جان، ان کو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود براہ راست عالم روحانیت میں تشریف لا کر اپنی براہ راست خلافت عطا فرمائی تھی. حضور کے دادا جان اپنی خلافت عطا فرمائی تھی اور براہ راست اپنے فیض کا چشمہ دوبارہ کائنات ولایت و طریقت و روحانیت میں حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن النقیب کے ذریعے دوبارہ جاری فرمایا. اور پھر اگر اس حوالے سے دیکھیں تو یوں تو حضور قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آپ کے اور ان کے درمیان 16 واسطے ہیں، اور آپ 17ویں پشت میں سے 16 پشتیں صرف درمیان ہیں. مگر اس تجدید ولایت غوثیت کے سلسلے کو دیکھیں تو سیدنا شیخ عبد الرحمن النقیب روحانی اعتبار سے حضور غوث پاک کے براہ راست خلیفہ ہوئے. اور پھر ان کے بعد پہلا واسطہ حضور کے والد گرامی کا
اور دوسرا حضور سیدنا طاہر علاء الدین کا. اگر اس نسبت کو دیکھیں تو یہ حضور سیدنا غوث پاک کے فیض کے دوبارہ جاری، اس چشمے کے جاری ہونے کے بعد جو سیدنا شیخ عبدالرحمن النقیب کے ذریعے جاری ہوا، آپ صرف ایک واسطے کے بعد حضور غوث پاک کی ہوئی اور فیض حاصل کرنے والے. تو یقیناً وہ درجہ ولایت میں کیوں نہ ہو. میں نے کہا نا صدیوں پہلے کے اولیاء اللہ میں سے آپ شجرہ ہائے نسب گیلانی خاندان کے سادات اولیاء اللہ کے شجرے پڑھ لیں. یہ میں آپ کو اصولی بات سمجھا رہا ہوں. اور دیگر سادات کرام کے پڑھ لیں. بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ برے صغیر پاک ہونے میں جو حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہوئے، ان کے شجرہ ہائے نسب پڑھ لیں. جو اس زمانے میں ہوئے، جس زمانے میں حضور ہوئے، اس زمانے میں جتنے سادات گیلانی یہاں ہوئے برے صغیر پاک و ہند کے، بغداد شریف کے خانوادے سے جو نہیں سادات گیلانی، ان میں سے بیشتر آج 29ویں یا 28ویں پشت میں سے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 28ویں 29ویں پشت میں سے ہیں. اور وہ اولیاء کرام جو آج سے 300-400 سال پہلے ہوئے، وہ 16ویں 17ویں پشت میں سے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب جیلانی حیدرآباد یا چھٹا والے رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور وہ اکابر اولیاء اللہ جو آج سے 300-400 سال پہلے ہوئے، ان کا شجرہ نسب اٹھائے تو وہ 16ویں 17ویں پشت میں سے ہیں. اور آج کے دور کے وہ اولیاء جو سادات گیلانیہ میں سے ہیں، ان میں سے اکثر 29ویں 28ویں 27ویں پشت میں سے ہیں. اور قربان جائیں اس خانوادہ پاک پر کہ یہ آج کے دور میں 10 پشتیں پہلے جو بزرگ ہو گزرے، یہ آج کے دور میں 16ویں 17ویں پشت میں سے. یہ 10 پشتوں کا جو واسطے کا فرق پڑا، تو جس طرح فیض آج سے 400 سال پہلے کے اولیاء کو ملتا تھا، وہ فیض اس کثرت کے ساتھ آج حضور کو ملتا. اس لیے میں نے کہا کہ وہ پہلی صدیوں کے اکابر اولیاء اللہ میں سے. اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک کسی ایک درجے میں فضیلت عطا کرتا ہے، مگر آپ کی بارگاہ میں رہ کر اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ چیز اتنی کثرت کے ساتھ دیکھی، اس طرح کوئی سفید دن میں چمکتے سورج کو دیکھے اور لاکھ دنیا انکار کرے، وہ انکار نہ کر سکے کہ ننگی آنکھ سے سورج کو دیکھتا. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ علم میں کیا اولیاء، کیا اتقیاء، کیا اصفیاء، کیا علماء، اس دور کے چھوٹے بڑے اکابر اصابر، ہر عالم کے علم کی کوئی ایک لائن، کوئی ایک میدان، کوئی ایک یا 2 یا 3 میدان ہوتے ہیں جن میں ان کا تخصص ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی فقی، کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی محقق، کوئی صوفی، کوئی فقیر، کوئی ولی، کوئی درویش ایسا نہیں دیکھا زندگی میں، اور ایسا اس دور میں پڑھا بھی نہیں کہ جس کے علم کا عالم یہ ہو کہ اس کا کنارہ ہی کوئی نہ ہو، سرے سے اس کی سمت ہی کوئی نہ ہو. کائنات انسانی، کائنات ولایت، کائنات طریقت، کائنات معرفت، کائنات علم، جغرافیہ، تاریخ، سائنس، سمندر، پہاڑ، دریا، زمین، معدنیات، جزائر، شرق سے غرب تک، اس پوری کی پوری دنیا میں کسی گوشے، کسی فن، کسی میدان اور کسی سمت کی بات کریں، حضور کے سامنے سوال کر دیں، جب بولتے جواب دیتے یوں لگتا جیسے کائنات علم کے پردے اٹھ گئے اور علم و معرفت کی کتابیں آپ کے سامنے کھلی ہیں، آپ دیکھتے جا رہے ہیں اور بیان فرماتے جا رہے ہیں.